أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک دفعہ پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ امام الشوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف ہے۔ اس کا موضوع فقہی احکام، فقہی مسائل ہیں، اور یہ فقہا کے انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ فقہا کا انداز یعنی کہ مسائل ذکر کر دیے جاتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ سنت ہے، اور اس معاملے میں اتنے واجبات ہیں، اتنی سنت ہیں، یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے۔ اس انداز سے جب احکام و مسائل بتائے جائیں تو یہ فقہی انداز ہوتا ہے، اور عام طور پہ فقہی کتب میں دلائل نہیں ہوتے، تو یہاں پہ بھی دلائل متن میں نہیں ہیں، اور پھر شرح میں اس کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ کتاب کسی مخصوص مسلک کے مطابق نہیں لکھی، نہ حنفیوں کے مطابق، نہ مالکیوں کے مطابق، نہ شافیوں کے مطابق، نہ حنبلیوں کے مطابق، بلکہ اہل حدیث علماء کے انداز میں لکھی ہے کہ جس کو انہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں برحق سمجھا، راجح سمجھا، اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا۔ تو آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ غسل میں کون کون سی چیزیں رکن ہیں، کون کون سی چیزیں سنت ہیں، ارکان الغسل و سننہ۔ ہم اس سے پہلے غسل کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ غسل کب کب واجب ہوتا ہے۔ ہمارا گزشتہ درس یہ تھا کہ غسل کب کب واجب ہوتا ہے، اور باب جو ہمارا چل رہا ہے وہ غسل کے بارے میں ہے۔ اس باب میں 3 فصلیں ہیں۔ تو پہلی فصل کیا تھی کہ غسل کب کب واجب ہوتا ہے، اور دوسری فصل آج ہے کہ غسل میں کون سی چیزیں ارکان واجبات کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کون سی چیزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں، مستحب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور تیسری فصل ہوگی کہ کب غسل کرنا مسنون ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، لیکن واجب نہیں ہوتا۔ تو غسل کے تعلق سے یہ 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والغسل الواجب هو ان يفيض الماء على جميع بدن او ينغمس فيه۔ واجب غسل یہ ہے، ضروری غسل یہ ہے، کیا ہے کہ ان يفيض الماء، کہ وہ پانی بہائے۔ وہ کون؟ غسل کرنے والا، جس پہ غسل واجب ہو چکا ہے۔ تو واجب غسل یہ ہے، یعنی کہ ایک ہے غسل کرنے والا جو غسل کر رہا ہے وہ واجب ہے، ایک ہے کہ اس واجب غسل میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، اس ضروری غسل میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں۔ تو کہتے ہیں والغسل الواجب، واجب غسل یہ ہے کہ ان یفیض الماء، کہ وہ پانی کو بہائے، علی جمیع بدنہ، اپنے سارے جسم پہ، یعنی کہ جسم کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچے، جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ واجب غسل میں ضروری چیز ہے۔ او ینغمس فیہ، یا وہ غوطہ لگا لے فیہ، اس میں، کس میں؟ پانی میں۔ غوطہ لگا لے گا تو پھر بھی پانی جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچ جائے گا۔ کہتے ہیں مع المضمضۃ والاستنشاق، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے ساتھ ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلی کرنا بھی واجب ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَالدَّلْكِ لِمَا يُمْكِنُ دَلْكُهُ، اور ملنا، دلک میں کیا ہے؟ ملنا، اور ملنا اس چیز کو جسے ملنا ممکن ہو، یعنی کہ جس جسم کے جس حصے تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ اسے پانی کے ساتھ ساتھ مل سکتے ہیں، اسے ملیں بھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض غسل میں واجب ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ آئیے دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے موقف امام شوکانی رحمہ اللہ کا۔
جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، یہ واجب ہے، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ احادیث سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے، ان احادیث کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کلی کا اور ناک میں پانی چڑھانے کا، تو اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام ان دو چیزوں کو واجب قرار دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، افضل ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، بہتر ہیں۔ کلی کو اور ناک میں پانی چڑھانے کو واجب قرار دینے والے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غسل میں آ کر کلی کو اور ناک میں پانی چڑھانے کو کیا قرار دیتے ہیں؟ واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ وضو میں وہ ان دونوں چیزوں کو واجب قرار نہیں دیتے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وضو میں یہ دونوں چیزیں واجب ہیں اور غسل میں یہ دونوں چیزیں واجب نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی واجب غسل کے دوران، جنابت والے غسل کے دوران، حیض والے غسل کے دوران، نفاس کے غسل کے دوران پانی بہانے کے ساتھ ساتھ جسم کے ایک ایک حصے کو ملنا، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے، اس کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کو واجب کہنا یہ بھی مرجوح ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ ملنا بھی واجب نہیں ہے۔ آئیے اب دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ ہے پانی کو پورے جسم کے اوپر بہانا، یہ نہایت ضروری چیز ہے۔ اس کے دلائل میں پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں 248 248، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 316 316۔ اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ہماری ماں، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کیا کرتے تھے تو آپ غسل کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس سے آپ کو ایک چیز معلوم ہوئی ہوگی کہ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ یہ آپ کا استمرار ہے، غسل جنابت کا یہ آپ کا طریقہ ایک بار کا نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایسا مسلسل کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تو آپ نے ایسا کیا تھا، نہیں، کہہ رہی آپ اس انداز سے جنابت کا غسل کیا کرتے تھے۔ تو کیسے کرتے تھے؟ فغسل یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھوتے۔ تو آغاز یہاں سے، ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر آپ وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ بھی نوٹ کرنے والے ہیں کہ وضو، غسل جنابت کے شروع میں وضو کرتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے؟ جیسے نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے، وہی طریقہ بالکل۔ ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر آپ اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے، ان کے پانی کا ٹب پڑا ہوا ہے، پانی کسی برتن میں موجود ہے، اس میں اپنی انگلیاں داخل کرتے۔ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، تو آپ خلال کرتے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں میں، یعنی کہ اپنی انگلیاں تر کر کے، گیلی کر کے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، وہاں پہ ان کو پھیرتے۔ ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، پھر آپ اپنے سر پہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 3 چلو پانی بہاتے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ، ایک چلو، دوسری بار چلو، تیسری بار چلو، 3 دفعہ سر کے اوپر ڈالتے، یعنی کہ ایک بار دائیں جانب،
ایک بار بائیں جانب اور ایک دفعہ بیچ میں. ثم يفيض الماء على جلده كله. پھر آپ اپنے پورے جسم پہ، پورے چمڑے پہ، پوری کھال پہ، پوری جلد پہ پانی کو بہا دیتے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا التأکید یدل علی انہ عمم جمیع جسدہ بالغسل. کہ سیدہ عائشہ کا یہ کہنا کہ یفید الماء علی جلدہ کلہ، کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنے پوری جلد پہ پانی بہاتے. یہ جو تاکید کر رہی ہیں پوری جلد پہ، اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنے پورے جسم تک پانی کو پہنچایا کرتے تھے اس غسل کے دوران. تو یہاں پہ کیا تذکرہ آیا ہے؟ پورے جسم پہ پانی بہانے کا. اچھا، یہ تو پتہ چلا کہ آپ کا سنت طریقہ ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ پورے جسم پہ پانی بہانا واجب ہے، رکن ہے، فرض ہے، ضروری ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ سوال ہے. تو آئیے اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں مسلم شریف کی حدیث نمبر 330 کی طرف. 330. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ان احادیث سے ہم نے مسائل اخذ کرنے ہیں. ام سلمہ ہیں یہاں پہ ہماری ماں. وہ کہتی ہیں کہ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امرأۃ اشد ظفر رأسی، میں ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کے بالوں کی مینڈیاں زور سے باندھتی ہوں. بالوں کی میں کیا بنا دیتی ہوں؟ مینڈیاں. بالوں کو گروپوں میں تقسیم کرتی ہوں، مینڈیاں بنا دیتی ہوں اور ان کو زور سے باندھتی ہوں، سختی سے باندھتی ہوں. ان کے کھولنا آسان نہیں ہے. فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، کیا میں ان بالوں کو جنابت کے غسل کے لیے کھولوں؟ مینڈیاں کھولنی پڑیں گی مجھے جنابت کے غسل کے لیے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں. انما یکفیکی، تمہارے لیے اتنا کافی ہے، ان تحثی علی رأسکی 3 حثیات، کہ تم اپنے سر کے اوپر 3 چلو پانی ڈال لو. ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین، پھر اپنے جسم پہ پانی بہا دو، تم پاک ہو جاؤ گی. تو یہاں پہ آپ نے اس غسل کی ضروری چیز بتائی ہے. وہ کیا؟ کہ پورے جسم پہ پانی بہا دو. اور اس سے پتہ چلا کہ عورت جب غسل کرے گی غسل جنابت، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے سر کے بالوں کی مینڈیوں کو کھولے. اچھا، جب مینڈیوں کو نہیں کھولے گی تو سر کے کچھ حصے خشک رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہ، کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. فرق سمجھیے گا. ایک ہے آپ کے اوپر کے بال اور ایک ہے بالوں کی جڑیں. تو بالوں کی جڑیں اور سر کی جلد وہ ساری گیلی ہونی چاہیے، وہ ساری تر ہونی چاہیے. وہاں سر کی پوری جلد تک پانی پہنچنا چاہیے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ پورے جسم پہ پانی بہانا جو ہے یہ ضروری چیز ہے اور اس کی غسل میں بہت زیادہ اہمیت ہے. جہاں تک تعلق ہے کلی کا اور ناک میں پانی چڑھانے کا، تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور وہ علماء کرام جو سمجھتے ہیں غسل جنابت میں کلی کرنا واجب ہے، ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے، وہ کچھ روایات ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں. البتہ وہ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ غسل جنابت میں سارے جسم
تک پانی کا پہنچنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو چہرے تک بھی پانی کا پہنچنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور چہرے کا حصہ ہے کیا؟ منہ اور ناک. تو اس لیے کلی کو بھی واجب ہونا چاہیے جیسے چہرے کو دھونا واجب ہے. ناک میں پانی چلانا واجب ہونا چاہیے جیسے چہرے کو دھونا کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ یہ دونوں چہرے کا حصہ ہیں. تو ہم ان سے کہیں گے آپ کی بات ٹھیک ہے، دلیل آپ کی یہ والی مضبوط ہے، لیکن ہمارے پاس حدیث ام سلمہ ہے جو بھی آپ نے سنی ہے، کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں سر کے بالوں کی میڑیاں بناتی ہوں تو انہیں زور سے باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے انہیں کھولنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اتنا کافی ہے کہ سر پہ 3 چلو پانی ڈال لو اور پھر پورے جسم پہ پانی بہا دو. فرمایا غسل ہو گیا. تو فرض غسل اتنا ہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ کلی کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ تو غسل کے شروع میں پورا وضو کیا کرتے تھے. تو کلی کی جائے گی، ناک پہ پانی چڑھایا جائے گا، لیکن اگر کوئی یہ کام نہ کر سکے تو اس کا غسل ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں واجب اور ضروری نہیں ہیں. ان کے واجب نہ ہونے کے دلائل میں مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ غسل جنابت کے شروع میں وضو بھی واجب نہیں ہے. آگے چل کر گفتگو ہوگی اس موضوع کے اوپر. وضو واجب نہیں ہے. جب وضو واجب نہیں ہے تو کلی بھی واجب نہیں ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی واجب نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جن احادیث میں تذکرہ آیا ہے کہ آپ کلی کرتے تھے، ناک میں پانی چڑھاتے تھے، تو ان کی بنیاد پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کلی کرنا افضل ہے، مستحب ہے، سنت ہے. ناک میں پانی چڑھانا افضل ہے، بہتر ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور پھر یہ حدیث ام سلمہ آ گئی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ غسل جنابت میں اہم چیز جو ہے وہ پورے جسم پہ پانی بہا دینا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ درست موقف یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں چیزیں واجب نہیں ہیں. لیکن انسان کلی نہ کرنے کو اپنا معمول نہ بنائے، ناک میں پانی چڑھانے کو ترک کر دینے کو اپنا معمول نہ بنائے. معمول یہی ہو کہ آپ سنت کے مطابق غسل کریں، پہلے پورا وضو کریں اور اس کے بعد پانی بہائیں. لیکن اگر کبھی کلی نہیں کی جاتی، پانی کم ہے، کوئی مسئلہ ہے، ناک میں پانی نہیں چڑھایا جاتا، تو انشاءاللہ آپ کا غسل ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے جسم کے ایک ایک حصے کو ملنے کا، تو جو علماء کرام کہتے ہیں کہ ملنا چاہیے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ غسل جنابت. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور غسل جو ہے اس کا لغوی معنی جو ہے، عربی لغت کے لحاظ سے اس کا معنی جو ہے اس میں ملنا موجود ہے. کیونکہ اگر آپ ملیں گے نہیں، پانی بہا دیں گے، تو اس کو پھر غسل نہیں کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ بہانا کہا جائے گا. چنانچہ اس معاملے میں امام شوکانی رحمہ اللہ ایک حدیث کو دلیل بناتے ہیں. حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ، اور حدیث کا مسلم شریف میں نمبر ہے 286. اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 9 مولود بچے لائے جاتے، پیدا ہونے والے بچے لائے جاتے. آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور انہیں گھٹی دیتے. تو ایسے ہی ایک بچہ آپ کے پاس لایا گیا، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ، آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فَبَالَ عَلَيْهِ، اس نے آپ پہ پیشاب کر دیا. فَدَعَا بِمَاءٍ، آپ نے طلب کیا، منگوایا، کیا منگوایا؟ پانی. فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، تو آپ نے اس پانی کو پیشاب والی جگہ پہ بہایا، وہاں پہ لگایا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں وَلَمْ يَغْسِلْهُ، آپ نے پیشاب والی جگہ کو دھویا نہیں ہے، پانی ڈالا ہے، دھویا نہیں ہے. ان الفاظ پہ غور کریں ذرا.
پانی ڈالا ہے اور دھویا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دھونے میں، غسل میں اور پانی بہانے میں فرق ہے. اگر ملا جاتا تو پھر سجدہ عائشہ نے یہ نہیں کہنا تھا کہ دھویا نہیں ہے، لیکن چونکہ ملا نہیں گیا، صرف پانی ڈالا گیا ہے، تو کیا کہہ رہی ہے؟ پانی ڈالا ضرور ہے لیکن دھویا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے غسل میں کیا داخل ہے؟ ملنا. اس حدیث کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے دلیل بنایا ہے کہ ملنا غسل جنابت کا حصہ ہے، اور جسم کے اس حصے کو ملا جائے گا جس کو ملنا ممکن ہے، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں. دوسری دلیل ان لوگوں کی جو غسل جنابت کے دوران ملنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے نبی علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. فجعل یدلک ذراعیہ، تو آپ وضو کے دوران اپنے بازوؤں کو ملنے لگے وضو کے دوران. اور غسل جنابت کے شروع میں وضو بھی ہوتا ہے، اور غسل جنابت کا معاملہ وضو سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا جائے گا. اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1082 جہاں تک تعلق ہے ان علماء کرام کا جو کہتے ہیں ملنا افضل ہے، بہتر ہے، بالکل ملنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن واجب نہیں ہے، تو ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی بہایا کرتے تھے. اور ام سلمہ سے آپ نے کیا کہا ہے کہ تمہارے لیے کافی کہ پانی کو کیا کرو؟ بہا لو. یہ نہیں کہا کہ پانی کو بہاؤ اور ساتھ ساتھ ملو، یہ نہیں کہا. الفاظ آپ نے استعمال کیے پانی بہانے والے. تو اس سے پتہ چلا کہ بہا لینا کافی ہے. اور یہاں پہ ایک اور حدیث کا بھی اضافہ کر لیں. ایک تو حدیث ہوگی ام سلمہ والی. ام سلمہ والی حدیث پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، مسلم شریف میں جو آتی ہے، جس کا نمبر ہے 330. اور اضافہ کریں حدیث عمران بن حسین کا، یہ بخاری میں آئی ہے، اس کا نمبر ہے 344. اس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے پوچھا کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا میرے اوپر غسل واجب تھا اور غسل کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. تو آپ نے کہا تم تیمم کر لیتے، تمہارے لیے تیمم کافی ہے. بعد میں کچھ پانی آ گیا تو آپ نے پانی کا ایک حصہ اس صحابی کو دیا اور کہا اذهب، جاؤ، فافرغه علیک، اس پانی کو اپنے اوپر ڈال لو. اس پانی کو اپنے اوپر کیا کرو؟ ڈال لو، یعنی کہ بہا لو. یہ نہیں کہا پانی ڈالو اور ملو، کہا پانی کو اپنے اوپر ڈال لو. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ملنا اگرچہ افضل ہے، مستحب ہے، سنت ہے، بہتر ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. اور ملنے کا اہتمام اس لحاظ سے بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ صرف پانی ڈالتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، تو خطرہ رہتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو. جب آپ ملیں گے تو پھر کوئی حصہ خشک نہیں رہے گا. اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ شَرْعِيًّا إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِرَفْعِ مُوجِبِهِ، اور یہ شرعی نہیں ہوگا. یہ کون؟ یہ غسل. آپ جو غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں، یہ صفائی والا غسل ہے کہ شرعی غسل ہے؟ اور یہ پسینہ دور کرنے کے لیے ہے، گرمی دور کرنے کے لیے ہے، یا یہ شرعی غسل ہے؟ جنابت کا غسل ہے، یہ حیض کا غسل ہے، یہ نفاس کا غسل ہے، یہ احتلام کی وجہ سے غسل ہے، یہ شرعی غسل ہے. تو کہتے ہیں ولا یکون شرعیا، اور وہ غسل شرعی نہیں بنے گا مگر تب الا بالنیت، مگر جب آپ نیت کریں گے. نیت کس چیز کی؟ لرفع موجبہ، اس غسل کے واجب بننے والے سبب کے ازالے کی نیت کریں گے. غسل واجب کیوں ہوا ہے جی؟ احتلام کی وجہ سے. تو آپ نیت کریں گے کہ میں غسل کر رہا ہوں تاکہ یہ احتلام والا معاملہ ختم ہو جائے. آپ نیت کریں کہ حیض کی وجہ سے
میرے اوپر غسل واجب ہوا تھا اور میں یہ حیض کے ختم ہونے کا غسل کر رہی ہوں تاکہ یہ حیض کا معاملہ ختم ہو جائے. تو جس سبب کی وجہ سے غسل واجب ہوا تھا اس کے ازالے کی آپ نیت کریں گے تو تب وہ غسل کیا بنے گا؟ شرعی. اچھا، یہ جو نیت ہے اس کا معاملہ ہلکا ہے کہ سخت ہے؟ جی، اس کا معاملہ بہت سخت ہے. اس کا معاملہ کچھ زیادہ ہی سخت ہے. جسم کے اوپر پانی بہانے سے زیادہ سخت ہے. جی ہاں، یہ شرط ہے. شرط اور رکن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ کہ پورے جسم پہ پانی بہانا یہ ہے رکن اور نیت کرنا یہ ہے شرط. رکن بھی بہت ضروری، شرط بھی بہت ضروری. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک کو شرط کہہ دیتے ہیں، ایک کو رکن کہہ دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ شرط وہ ضروری چیز ہے جو غسل کرنے سے پہلے ہے. غسل کی نیت پہلے ہوگی پھر غسل شروع ہوگا. اور رکن وہ چیز ہوتی ہے جو اس چیز کے اندر ہوتی ہے. آپ نماز کی طرف آ جائیں. وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے. اس کو شرط کیوں کہتے ہیں، رکن کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہے. نماز کا وقت داخل ہو تب آپ نماز پڑھیں. زور کی نماز تب پڑھیں جب وقت داخل ہو. یہ شرط ہے. شرط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نماز شروع ہونے سے پہلے اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے. قبلہ رخ ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے. ایسا لباس پہننا جس میں آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہو یہ شرط ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے لیے شرط ہے یا رکن ہے؟ وہ رکن ہے کیونکہ نماز کے اندر ہے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ نیت کرنا غسل جنابت کی، یعنی کہ آپ اس لیے غسل کر رہے ہوں کہ آپ پہ جنابت کا غسل واجب ہے. آپ اس لیے غسل کر رہی ہوں کہ آپ پہ حیض کا غسل واجب ہے. آپ اس لیے غسل کر رہی ہوں کہ آپ پہ نفاس کا غسل واجب ہے. تو یہ نیت کا پایا جانا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، وہ صبح اٹھا 9 بجے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سو گیا تھا. صبح 9 بجے اٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہو چکا ہے. گھر والوں نے کہا کہ بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ، مثال کے طور پہ ناشتہ لے کر آؤ. چلا گیا یہ سوچ کر کہ ناشتہ لے کر آؤں گا تو پھر میں غسل کرتا ہوں. جب واپس آیا تو گرمی کا موسم تھا، پسینہ آ گیا. پسینے کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ بڑی کیا ہو گئی؟ عجیب سی ہو گئی. تو اس نے کہا میں پہلے غسل کر لوں پھر ناشتہ کروں گا. غسل کیا. غسل کر کے باہر نکلا تو یاد آیا کہ میرے اوپر تو احتلام کی وجہ سے غسل واجب تھا. تو اب جو غسل کر چکا ہے وہ کافی ہے یا ناکافی ہے؟ جو کہتے ہیں کہ غسل جنابت کی نیت ضروری نہیں ہے ان کے نزدیک تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں کہ نیت ضروری ہے، آپ اس وجہ سے غسل کریں، آپ کے دل میں ہو کہ یہ میں غسل اس لیے کر رہا ہوں. اور نیت ہمیشہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے جائیں گے. تو اب جن کے نزدیک نیت شرط ہے ان کے نزدیک اس آدمی کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. ہاں، اگر یہ غسل کرتا ہے یہ سوچ کے کہ چلو گرمی بھی دور ہو جائے گی اور احتلام کا غسل بھی ہو جائے گا تو ٹھیک تھا. ایسے جمعے کا دن ہے، ایک آدمی صبح 9 بجے غسل کرتا ہے، احتلام کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو گیا اور جمعہ بھی ہے. تو اب اگر دونوں کی نیت کر لے تو وہ ایک غسل دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر وہ غسل کرے جمعہ کی نیت سے اور جب غسل کر کے فارغ ہو تب یاد آئے کہ میرے اوپر تو احتلام کی وجہ سے غسل واجب تھا، تو کیا غسل ہو گیا؟ نہیں، کرنا پڑے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیت کی کیا اہمیت ہے. اچھا، اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے، یہ بتا دوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ وضو کے لیے یا غسل کے لیے نیت کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے اور غسل کے لیے بھی نیت ضروری ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی حدیث، راوی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟
نیت پہ، تو چونکہ غسل جو ہے غسل جنابت یہ شرعی چیز ہے، شرعی معاملہ ہے، شرعی عمل ہے، تو یہ شرعی غسل تب بنے گا جب نیت ہوگی۔ تو اسی لیے امام شوکانی کہہ رہے ہیں ولا یکون شرعیا، کہ یہ غسل شرعی نہیں بنے گا الا بالنیت، مگر نیت کے ساتھ۔ نیت کیا ہو؟ لرفع موجبہ، اس غسل کو واجب کر دینے والے سبب کے ازالے کی نیت۔ غسل کبھی واجب ہوگا احتلام کی وجہ سے، کبھی حیض کی وجہ سے، کبھی نفاس کی وجہ سے، اور کبھی اس لیے کہ آپ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو کئی اسباب ہیں، اسباب ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، گزشتہ درس میں ہم نے وہ اسباب پڑھے تھے جن کی وجہ سے غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کہ من ندب تقدیم غسل اعضاء الوضوء الا القدمین ثم التیامن، وندیبا، اور مندوب ہے، مستحب ہے، ندیبا مندوب ہے یعنی کہ مستحب ہے، سنت ہے، افضل ہے۔ کیا افضل ہے جی؟ تقدیم غسل اعضاء الوضوء، اعضائے وضو کو پہلے دھو لینا، الا القدمین، سوائے پاؤں کے، یعنی کہ پاؤں غسل کے آخر میں دھو لیں، لیکن باقی وضو کے اعضاء غسل جنابت کے شروع میں ہی دھو لیں آپ۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وضو کے اعضاء کو دھونا کیا ہے؟ واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ مسنون ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ ثم التیامن، پھر دائیں جانب سے آغاز کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مندوب ہے، مستحب ہے، افضل ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آئیے ان دونوں چیزوں کے دلائل کی طرف اور مزید وضاحت کی طرف۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 257 اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 317 راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قالت میمونہ، میمونہ کہتی ہیں یعنی کہ میری خالہ کہتی ہیں، اور میمونہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی وائف۔ آپ دیکھیے اب تک جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے غسل جنابت کا طریقہ کون نقل کر رہی ہیں؟ آپ کی بیویاں۔ تو یہ ہیں آپ کی زیادہ شادیوں کے فوائد۔ سیدہ میمونہ کہتی ہیں وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے میمونہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے، بلکہ یوں کہہ رہی ہیں گویا کہ ایک بار کا تذکرہ ہے، ایک بار کا واقعہ ہے۔ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے لیے غسل کا پانی رکھا، فغسل یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، مرتين، 2 مرتبہ، او ثلاثا، یا 3 مرتبہ، ثم افرغ علی شمالہ، پھر آپ نے پانی ڈالا کس پہ؟ اپنے بائیں ہاتھ پہ، فغسل مذاکیرہ، تو آپ نے دھویا اپنی شرمگاہ کو، گویا کہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے دھو رہے ہیں کس کو؟ اپنی شرمگاہ کو۔ ثم مسح یدہ بالارض، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ ملا، کون سی ہاتھ کو؟ بائیں ہاتھ کو، تاکہ بائیں ہاتھ کی صفائی ہو جائے۔ اور مٹی بہترین چیز ہے جسم کے اس حصے کو صاف کرنے کے لیے جس پہ کوئی پلید شے لگ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال لے اسے 7 مرتبہ دھونا ہے اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ تو مٹی بہترین چیز ہے جراثیم اور ایسی چیزوں کو دور کرنے کے لیے، اور اگر کوئی صابن سے دھو لے تو کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثم مضمضہ، پھر آپ نے کلی کی، پتہ چلا غسل جنابت میں کلی کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کی سنت ہے۔ واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا۔ وغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، بازوؤں کو یعنی کہ
چہرے کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ اپنے بازوؤں کو. ثم افاض علی جسدہ، پھر پانی بہایا اپنے جسم پہ. ثم تحول من مکانہ، پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹے، اس جگہ سے جہاں غسل کی ہٹے دوسری جگہ پہ آئے. فغسل قدمیہ، تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا تھا کہ آپ نے غسل کے شروع میں پورا وضو کیا تھا. سیدہ میمونہ کی حدیث میں کیا آیا کہ پاؤں آخر میں دھوئے ہیں. اب ان دو میں سے کون سے طریقے کو اختیار کرنا ہے، اس میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں. مثال کے طور پہ ایک رائے یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کی حدیث والا طریقہ لیا جائے، کیونکہ وہ آپ کا مسلسل عمل ہے. عام طور پہ آپ کیا کرتے تھے، پہلے پورا وضو کر لیتے تھے، پاؤں بھی پہلے ہی، اور پھر پورے جسم پہ پانی بہاتے تھے. تو اس کو لے لیا جائے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ غسل کرنے والے کو اختیار ہے، چاہے پہلے پورا وضو کر لے اور اس میں پاؤں بھی آ جائیں گے، پھر باقی جسم پہ پانی ڈالے، یا سیدہ میمونہ والی حدیث کے مطابق سارا وضو کر لے لیکن پاؤں کو رہنے دے اور پورے جسم پہ پانی ڈالے اور آخر میں پاؤں دھو لے. اور ایک رائے یہ ہے کہ آپ جگہ کی طرف دیکھیں جہاں پہ آپ غسل کر رہے ہیں، وہ جگہ کیسی ہے. جہاں پہ آپ نے غسل کیا ہے اگر وہ جگہ صاف ستھری ہے، جیسے آج کل پکے فرش ہیں اور فرش پکا ہے، صاف ستھرا ہے، پانی کھڑا نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، تو آپ پاؤں بھی شروع میں دھو لیں وضو کے ساتھ ہی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ غیر مناسب ہے تو پھر پاؤں رہنے دیں اور باقی غسل کے آخر میں جا کر آپ اپنے پاؤں دھو لیں. تو انشاءاللہ اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے، آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں یا وہ کر لیں، دونوں ٹھیک ہیں. اگرچہ سیدہ عائشہ کا طریقہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ آپ کا مسلسل عمل ہے. تو سیدہ میمونہ کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ نے وضو کے اعضاء کو پہلے دھویا ہے، اور یہی چیز سیدہ عائشہ کی حدیث سے بھی معلوم ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نماز والا وضو کیا کرتے تھے. جہاں تک تعلق ہے ثم تیامن اس چیز کا کہ آپ کی یہ بھی سنت ہے کہ پہلے دائیں جانب کے اعضاء کو دھویا جائے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 168 سیدہ عائشہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا لگتا تھا دائیں جانب سے آغاز کرنا، فی تناعلہ جوتے پہننے کے دوران، وترجلہ اور کنگھی کرنے کے دوران، وطہورہ اور طہارت کے دوران یعنی کہ وضو ہو یا غسل جنابت ہو، وفی شانہ کلہ بلکہ سبھی امور میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 240 اس کی بھی راویہ سیدہ عائشہ ہیں، اور وہاں پہ بھی غسل جنابت کا تذکرہ کر رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، فبدأ بشق رأسہ الایمن، آپ نے پانی ڈالتے ہوئے آغاز کیا اپنے سر کی دائیں جانب سے، ثم الایسر پھر پانی ڈالا اپنے سر کی بائیں جانب پہ. تو یہ ہے جی غسل جنابت کا طریقہ. اب آخر میں خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کو. خلاصہ یہ ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ غسل جنابت کا سنت طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں. بہتر یہ ہے کہ 3 بار، ورنہ 2 بار دھو لیں، 1 بار دھو لیں، لیکن بہتر کیا ہے 3 بار. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ اور شرمگاہ کے ارد گرد جسم کے اس حصے کو دھویا جائے جہاں پہ گندگی لگی ہے. اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو یا کم از کم بائیں ہاتھ کو صابن کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ کیا کیا جائے، دھویا جائے. 3 چیزیں ہو گئیں اب تک. چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ پورا وضو کر لیا جائے. سیدہ عائشہ کی حدیث کے مطابق پورا وضو کر لیا جائے،
اور اگر سجدہ میمونہ کے حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پورا وضو کر لیں سوائے پاؤں کے، پاؤں رہنے دیں ان کو آخر میں جا کر۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4، ایسے ہی ہے نا۔ 5ویں نمبر پہ کیا کریں؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ گیلا کریں، پانی سے تر کریں، اور ان کے ذریعے بالوں کی جڑوں میں کیا کریں؟ خلال کریں۔ ان گیلی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کریں۔ کتنے امور ہو گئے جی؟ 5۔ 6 نمبر پہ آپ کیا کریں؟ اپنے سر پہ پانی ڈالیں دونوں ہاتھوں سے 3 بار، پہلے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر درمیان میں، اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سر کے بالوں میں داخل کرنا ہے تاکہ یہ پانی آپ ڈال رہے ہیں یہ اچھی طرح آپ کے سر کی جلد تک پہنچ جائے، اور آپ کے سر کی جلد اچھی طرح تر ہو جائے، بالوں کی جڑیں اچھی طرح تر ہو جائیں۔ کتنے امور ہو گئے جی؟ اور 7ویں نمبر پہ یہ ہے کہ پورے جسم پہ آپ پانی ڈال لیں، اور اس میں خیال رکھیں کہ آپ پانی جو ہے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے تک، ایک ایک جگہ تک پہنچے، اور ایک دفعہ ڈالنا ضروری ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ 2 دفعہ ڈال لیں، 3 دفعہ پانی اپنے جسم پہ ڈال لیں۔ یہ ہے آپ کا غسل جنابت۔ اور اگر کوئی ہماری ماں، بہن، بیٹی ہے اور وہ غسل حیض کر رہی ہے یا غسل نفاس کر رہی ہے تو اس میں 1-2 چیزوں کا مزید خیال رکھا جائے۔ کوشش کی جائے کہ غسل حیض میں بالوں کی مینڈیاں کھول لی جائیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ کوشش نہیں بلکہ واجب ہے، غسل جنابت میں تو چھوٹ ہے نہ کھولنے کی، اور غسل حیض میں کیا ان عورتوں پہ کیا ہے؟ واجب ہے کہ بالوں کی مینڈیاں کیا کریں؟ کھولیں۔ اور کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں لیکن افضل ہے، بہتر ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بالوں کی مینڈیاں غسل حیض میں، غسل نفاس میں کھول لی جائیں تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ اور ایک چیز عورتیں یہ ذہن میں رکھیں گی کہ انہوں نے کوئی خوشبو والی کستوری وغیرہ کی ٹکی لینی ہے، اور یہ خوشبو انہوں نے وہاں پہ لگانی ہے جہاں پہ خون حیض کے اثرات پہنچے، خون حیض جہاں تک لگا، تاکہ اس کی بدبو جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو عورتوں نے ان چیزوں کا اضافی طور پہ خیال رکھنا ہے۔ باقی جو طریقہ غسل جنابت کا مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں طہارت کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ جو ہم اس درس میں بیٹھتے ہیں، علم لیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔